جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے بعض میڈیا کے اسلام پر حملے، اعتراضات اور اس کے حکیمانہ حکمت بھرے جوابات انشاءاللہ۔ دراصل اس ٹاپک کو لینے کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا جس کا رول یہ ہونا چاہیے کہ وہ حق بات بتائے، میڈیا جس کا رول یہ ہونا چاہیے کہ وہ خبر جوں کی توں بتا دے، جس کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہونا چاہیے، یہ خیال ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک انبیاس ہوتا ہے۔ میڈیا جو ہے پریجوڈس نہیں ہوتا ہے، وہ انبیاس ہوتا ہے، وہ خبریں جوں کی توں بیان کرتا ہے۔ لیکن ہم آہستہ آہستہ یہ فیل کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ یہ میڈیا بیاس ہوتے جا رہا ہے، پریجوڈس ہوتے جا رہا ہے، وہ اپنے حساب سے بات پیش کر رہا ہے۔ اور جب مسلمانوں کے بارے میں خلاف میں جب یہ بولنے آتا ہے تو حق اور باطل کی تمیز کھو دیتا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز کھو دیتا ہے۔ تو ایسے وقت پر ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟ ایسے وقت پر میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ اس نیت کے ساتھ میں نے یہ ٹاپک لیا ہے تاکہ ہم یہ رہنمائی حاصل کر سکیں کہ اسلامی اعتبار سے میری اور آپ کی کیا ذمہ داری، اور یہ جو میڈیا کا یہ جو رول آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف تیزی کے ساتھ ذہن بنانے کے لیے آج میڈیا کے بعض گوشے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو میں مائک یوز کر رہا ہوں یہ بھی ایک میڈیا ہے، میں اچھے کام کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ تو میڈیا کے بعض گوشے پوری پھرتیلے انداز میں، چستی اور پھرتی کے ساتھ پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں غلط ذہن بنا دیں۔ اور میڈیا میں طاقت ہوتی ہے کہ وہ رائی کو پہاڑ بنا دیتے ہیں اور پہاڑ کو رائی بنا دیتے ہیں، جس کو چاہا انہوں نے ہیرو بنا دیا اور جس کو چاہا انہوں نے زیرو بنا دیا۔ اور میڈیا کا جو امپیکٹ ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں پر، لوگوں کی آنکھوں پر، لوگوں کی فکر پر، لوگوں کے مزاج پر، یہاں تک کہ طبیعت اور مزاج پر تک اثر ہوتا ہے، سائیکالوجیکل امپیکٹس ہوتے ہیں، اور لوگ سمجھنے لگتے ہیں وہ بات جو میڈیا بتاتی ہے، لوگ اس کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں، اس کو حق سمجھنے لگتے ہیں، اور ان کا ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل پروگرامنگ۔ جیسے روبو ہوتا ہے، روبٹ جس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں روبٹ، یعنی روبو جو ہوتا ہے اس کو پروگرام کیا جاتا ہے کہ تم ایسا کرو، ایسا کرو اور ایسا کرو اور فلاں جگہ پر جا کر ایک کام کر دو۔ تو وہ روبٹ کیا کرتا ہے؟ جیسے اس کو پروگرامنگ کی جاتی ہے ویسا وہ ایکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آج میڈیا کے طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے چند دشمنان اسلام کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کنٹینیوسلی پروگرامنگ کی جا رہی ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ مسلم کچھ کام کے لیے، یہ مسلم تھریٹ ہے، یہ اسلام تھریٹ ہے، امن کے لیے، پیس کے لیے، پراسپیرٹی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، یہ مسلمان کچھ کام کے لیے۔ اگر ایسے 100,000 مسلمانوں کو مار دیا جائے نا تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو کنٹینیوسلی پروگرامنگ کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب مسلمانوں کی کوئی بات آتی ہے تو میڈیا اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتا، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف کی کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ویورز بڑھ جاتے ہیں، اس کی ٹی آر پی بڑھ جاتی ہے۔ یہ آج کے دور کا ایک عظیم فتنہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ ایک جھوٹ بولا جائے گا وہ پورے عالم میں مشہور ہو جائے گا۔ آج میڈیا کا یہ رول بڑا افسوسناک ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے۔ 1521 میں جب لوتھر نامی ایک شخص جس نے پروٹسٹنٹ کی بنیاد ڈالی تھی، جس نے کیتھولک کے خلاف ایک جنگ چھیڑی تھی، اور یہ جرمنی کا رہنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں جرمن سے نکلنے والا ہٹلر بھی تھا، جرمن سے نکلنے والا یہ شخص بھی تھا، اور جرمنی کے اندر یہ شخص جب پیدا ہوا اور جب اس کی عمر 21 سے 30 سال کے درمیان جب اس کو ایک مقام ملنا شروع ہوا تو اس نے سب سے پہلے پروگرامنگ یہ شروع کی کہ دیکھو یہ جو ترکی جو مسلمان ہیں، یہ جو ترکی کے رہنے والے، ترکی قریب ہے وہاں سے، تو ترک جس کو ہم کہتے ہیں، ترک کے رہنے والے، یہ ٹرکی کے رہنے والے جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں ترکی کے رہنے والے،
یہ جو ٹرکی کے رہنے والے ہیں یہ یورپ کے لیے خطرہ ہیں، یہ اسلام کو لے کر یورپ میں داخل ہو جائیں گے۔ تو لوتھر نے لوگوں کا دماغ بنانے کی کوشش کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لوتھر کا اثر اتنا پڑنے لگا کہ وہ کیتھولک کے خلاف بھی ہو گیا۔ تو ایسے وقت پر پورے یورپ کے اندر عیسائیت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک کیتھولک اور دوسرا ہے پروٹسٹنٹ۔ ویسے تو کچھ اور بھی فرقے پائے جاتے ہیں، میں ان کے ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، جیسے کہ آرتھوڈکس ہے اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں۔ تو دو جو فرقے ہیں ان میں جنگ شروع ہو گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کیتھولک کو ماننے والوں کو فوج نے ساتھ نہیں دیا، پروٹسٹینٹزم کے ماننے والے جو کرسچن ہیں انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ تو ایسے وقت پر کیتھولک کرسچن نے اعلان کر دیا کہ ایسا کریے کہ آپ کی جہاں پر بادشاہت ہے نا، آپ اپنا مذہب چلا لیجئے۔ آپ پروٹسٹینٹزم کے حساب سے چلنا چاہتے ہیں چل لیجئے، جہاں پر کیتھولزم کے حساب سے چلنا ہے آپ چل لیجئے، دونوں میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، دونوں متفق ہو جاؤ، دونوں کے درمیان ٹریٹی ہوئی۔ یورپ کے وہ علاقے جہاں پر کیتھولک کے ماننے والے ہیں وہ الگ، یورپ کے وہ علاقے جو پروٹسٹینٹزم کو ماننے والے ہیں وہ دونوں الگ۔ دونوں کے درمیان کیا معاہدہ ہوا جانتے ہیں؟ ہم دونوں جائیں گے اپنی اپنی جگہ پر اپنے ریلیجن کے حساب سے چلیں گے، لیکن ترکی یا ٹرکی مسلمانوں کو آنے نہیں دیں گے۔ وہ قوم جو اللہ کو نہیں مانتی ہے ان کے اندر اتنی عقل ہے کہ اختلاف میں بھی وہ لوگ ایک لیول پر کنٹرول میں رہتے ہیں، ملنے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان جب ہمارے ملی مسائل آتے ہیں اور ہمارا کوئی مسلمان بھائی اس کو ظلم کر کے پکڑ لیا جاتا ہے تو ہم مختلف اختلافات رکھنے کے باوجود ہم جماعتوں میں ملی اتحاد نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمپرومائز کر لو، آپ جو عقیدہ آپ کا صحیح ہے اس پہ آپ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ لکم دینکم ولی دین، دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آپ کا دین آپ کے لیے، بھائی آپ جو عقیدہ رکھ رہے ہیں آپ رکھیے، لیکن میں جو عقیدہ رکھ رہا ہوں میں آپ کے خاطر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ دین کے معاملے میں نو کمپرومائز، لیکن ظلم کے خلاف پوروں کو جمع ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ ظلم کے خلاف پوروں کو جمع ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آتے ہیں اور آ کر یہودیوں سے آپ نے معاہدہ کیا۔ کس بات کا معاہدہ کیا؟ اگر کوئی مدینے پر حملہ کرے گا تو ہم مسلم اور یہودی دونوں مل کر اس ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ معاہدہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے ان کا عقیدہ غلط ہے، ان کے عقیدے میں شرک ہے، وہ مسلمان بدعت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اتحاد نہیں، معاہدہ کریے، معاہدہ کریے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ہے؟ غلط عقیدے والے سے آپ معاہدہ کر کے جی سکتے ہیں کہ نہیں جی سکتے؟ جی سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو ہم سے ایسا اوجھل ہوتا ہے، جب کسی مسلمان پر تکلیف آتی ہے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ مسلمان بھی بعض اس مسلمان کی تکلیف کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں، مزہ لینا شروع کرتے ہیں۔ آج اس پر باری آئی ہے، کل تمہاری باری ہے، اگر یہ حالت سے جیئیں گے تو 1521 سے اسلام کے خلاف کیتھولک اور پروٹسٹنٹ نے جمع ہو کر ایک فیصلہ کیا کہ ٹرکی کے مسلمانوں کو ادھر قدم رکھنے نہیں دیں گے، اور تب سے کوشش کی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یورپ کے اندر اسلام پھیل جائے۔ تو ہمیشہ یورپ کا میڈیا کے بعض گوشے اسلام کے خلاف بولتے ہیں تو ان کو بھاری بھاری قیمتیں ملتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو ان کے فائدے کی۔ نتیجے میں اسلام کے امیج کو گرایا گیا، اسلام کے امیج کو ملائن کیا گیا، اور سب سے زیادہ ٹارگٹ قرآن مجید اور اسلام کے تعلیمات سے بھی سب سے زیادہ ٹارگٹ اس کو بنایا گیا، جانتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امیج کو، کیونکہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے نگاہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر امیج کو گرا دیا جائے تو کامیاب ہو جائیں گے دشمن۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی گئی، اس زمانے سے آرٹیکل لکھے گئے، معاہدے کیے گئے، ٹریٹی کی گئی۔ جب 1521 16 گیا، 17 گیا، 1800 سے لے کر 1950 کے درمیان اسلام اور مسلمانوں کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی۔ ایک اس کو کہتے ہیں پرنٹ میڈیا، پرنٹ میڈیا کو سامنے لایا گیا، ایک ایک گھوڑے کو سامنے لایا جا رہا ہے، ایک ایک پیادے کو سامنے لایا جا رہا ہے، ایک ایک سپاہی کو سامنے لایا جا رہا ہے، اور مسلمان غفلت کی زندگی میں، مسلمان
قرآن مجید اور صحیح احادیث کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا ٹائم اسلام کو سمجھنے کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس ٹائم ہے انگلش سیکھنے کے لیے، مسلمانوں کے پاس ٹائم ہے تیلگو سیکھنے کے لیے، مسلمانوں کے پاس ٹائم ہے امریکن ایکسنٹ سیکھنے کے لیے، لیکن مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ عربی لینگویج سمجھ کر پڑھے۔ وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں ہے۔ 10 سال گزر جاتے ہیں، 10 سال گزر جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں، میں اسلام کو چاہنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو عربی زبان آتی ہے کیا آپ عربی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ قرآن مجید، صحیح احادیث پورا عربی زبان میں، اگر آپ عربی زبان نہیں سیکھیں گے، کل کے دن کوئی آدمی آ کر آپ کو بھٹکائے گا تو آپ کے پاس بیسک نالج بھی نہیں ہے کہ کون آپ کو بھٹکا رہا ہے، کون آپ کا خیر خواہ ہے، کون آپ کا دشمن ہے۔ آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس وہ نالج ہی نہیں ہے، وہ بیسک ایلیجبلٹی نہیں ہے کہ کون آپ کو پھرا رہا ہے، کون آپ کو توحید کے راستے پر لے جا رہا ہے، کون آپ کو شرک کے راستے پر لے جا رہا ہے۔ آپ ڈیپینڈنٹ ہے، آپ کسی پر مجبور ہو کر لائف گزار رہے، آپ بے سہارا انداز میں لائف گزار رہے، احساس نہیں ہے، لیکن محبت بہت ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کی غفلت یہ ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھ کر ان تعلیمات کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انفارمیشن بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کو 2 اعتبار سے مسلح ہونا ہے، علمی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے تیاری کرنا ہے۔ علمی اعتبار سے اس لیے کہ جہاں کہیں پر بھی اسلام کے خلاف کوئی بولے تو بچے کی زبان میڈیا بن جائے انشاءاللہ۔ آپ انتظار میں مت رہیے کہ میڈیا کے بعد گوشے آئیں گے، میڈیا کے بعد گوشے آئیں گے اور آ کر آپ سے انٹرویو لیں گے تو آپ جا کر اسلام کے فیور میں بولیں گے۔ انتظار میں مت رہیے، اگر وہ آئے گا بھی نا، آپ کی بات آدھی کاٹ کے ڈالے گا، فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ میڈیا کے بعد گوشے تو آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں نا۔ میڈیا کے کئی ایسے گوشے ہیں جو ایکٹیولی مین سٹریم میں جو کام کر رہے ہیں، مین سٹریم میں جو پبلک تک پہنچ رہے ہیں، ان میڈیا کے گوشوں میں آج تک مسلمانوں کی پکڑ نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہمت کر کے چلا بھی جاتا ہے، اس کی آدھی بات بتائی جاتی ہے، اس کی پاؤ بات بتائی جاتی ہے، اس کو کاٹ کے بتایا جاتا ہے۔ ایسے وقت پر ہم مسلمانوں کو 2 طاقتیں بہت ضروری ہے جمع کرے، علمی طاقت، مالی طاقت۔ علمی طاقت یہ ہے کہ آدمی علمی طور پر تیار رہے، جہاں کہیں پر بھی حملہ ہوتے نظر آئے۔ کالج میں اگر کہیں دیکھے کہ اسلام کے خلاف کوئی بول رہا ہے، ہمارا نوجوان اتنا ایلیجیبل ہونا چاہیے کہ وہ علمی طور پر، جہالت کے طور پر نہیں، علمی طور پر، جذبات کے طور پر نہیں، علمی طور پر وہ ان کو صحیح کیا ہے بتائے۔ بھائی تم یہ آیت ابھی کوٹ کر رہے تھے، اس کا معنی یہ نہیں، یہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر رہے ہیں آپ، اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے، پیچھے سے پڑھتے آئیے، پوری آیتیں ملا کر پڑھیے۔ آپ تو صرف ایک آیت پڑھ رہے ہیں، آیت کا یہ کانٹیکسٹ ہے، یہ آیت ہے، اور ایک بھی آیت ہے میرے بھائی، آپ یہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کالج میں جب تک ہمارے بچہ جواب دینے کے قابل نہیں ہے، اس وقت تک اطمینان سے مت سوئیے، اس وقت تک اطمینان سے آپ سانس مت لیجئے، جب تک ہمارے دعویٰ سینٹر، ہمارے مساجد، ہمارے مراکز اور ہمارے دین کا کام کرنے والے اس وقت تک چین کی نیند لے کر نہ سو جب تک کہ ہمارے کالج کا بچہ صحیح جواب دینے کے قابل نہ بن جائے۔ ہمارے اسکول کا، کالج تو کالج ہے، اسکول کا بچہ بھی جب وہ 7 8 9 10 کو پہنچتا ہے، وہیں سے وہ فیل کرنا شروع کرتا ہے کہ some kind of hatred is there، کہ کچھ قسم کی نفرت ہے جو پھیلائی جا رہی ہے۔ نفرت کے جو بیج ہے بچہ فیل کر رہا ہے۔ 7 سال کا بچہ، 7 کلاس کا بچہ، 8 کلاس کا بچہ، 9 کلاس کا بچہ، 10 کلاس کا بچہ، انٹر، سیکنڈ ایئر، یہ لیول کے بچے آج فیل کر رہے ہیں کہ کچھ فیلنگز ہے، کچھ دوریاں ہیں۔ جب تک کہ وہ چھوٹا بچہ ہم 2 منٹ اسلام کے بارے میں بولنے کی کیپیسٹی پیدا نہ کرے، ہم کو محنت کرنا ہے، ہم کو بہت دور جانا ہے۔ مالی اعتبار سے میں نے کیا کہا؟ دیکھیں، ایمانی اعتبار سے، توکل کے اعتبار سے تیار ہونا ہی ہونا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، وہ تو بیسک ایلیجبلٹی۔ لیکن بنیادی طور پر میں نے علمی طور پر اس لیے کہا کہ ہمارے پاس جذباتی اعتبار سے جوابات دینے کی بھرمار ہے، علمی اعتبار سے، اکیڈمک لیول پہ جوابات دینا ہے۔ مالی اعتبار سے میں نے اس لیے کہا کہ آج بھی کئی ایسے میڈیا کے گوشے ہیں، نیوز پیپرز ہیں، بہت سارے ایسے ٹی وی چینلز ہیں، اگر آپ اتنا اماؤنٹ دے دو نا، وہ آپ کو ٹی وی چینل دینے ریڈی ہے، وہ آپ کو رجسٹریشن دینے ریڈی ہے، وہ آپ کو اخبار کے اندر آدھا کالم دینے ریڈی ہے، آدھا پیپر آپ کے حوالے کرنے ریڈی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کلیکٹیو ایفرٹ، محنت کرنی پڑے گی۔ سب مل جل کر اپنا پیسہ کہاں جا رہا ہے، ہم اپنے پیسوں کا محاسبہ کریں کہ ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔
وہ پیسہ کیوں نہ ہم اسلام کے ڈیفنس کے لیے لگائیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1521 سے جنگ شروع ہوئی ہے، پھر 1800 سے لے کر 950 150 سال پورا ہم نے موقع دیا. اس وقت پر بھی جانتے ہیں آپ 1950 یعنی کہ صحیح قرآن مجید کا ٹرانسلیشن پہلی مرتبہ 19ویں صدی کے شروع میں آیا. قرآن مجید کا ٹرانسلیشن، جبکہ انگلش کا ٹرانسلیشن 1380 یعنی تقریباً قرآن مجید کے ٹرانسلیشن سے 800 سال پہلے، قرآن مجید کے انگلش کے ٹرانسلیشن سے 800 سال پہلے بائبل کا ٹرانسلیشن آ چکا تھا. یعنی انگلش میں خوب انگلش ورڈ کو ہم نے اگنور کر دیا. اب وہ انگلش ورڈ سے ایک مصیبت آ رہی ہے، وہ میڈیا کے بعد گوشے جو یورپ کے لوگ اس کو غلط استعمال کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے تھے. 60,000 کتابیں لکھی گئی. دا اورینٹلزم پیج نمبر 59 کے مطابق 60,000 کتابیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ بنایا گیا. یہ ہوا 1950 کی بات. پھر اس کے بعد 2005 آیا. 2005 آیا تو جلین پوسٹن نے کہا کہ مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت ہے. 1950 تک جو 60,000 کتابیں لکھی گئی تھی، ان کتابوں کو پڑھ کر چند نوجوان خراب ہوئے. سلمان رشدی جیسا کہ سلمان رشدی کرپٹ ہوا مائنڈ نوجوان، اس زمانے کے نوجوانوں کا ذہن خراب کیا گیا. خاص طور سے وہ بچے جو مشنری اسکول میں پڑھا کرتے تھے، جن کے گھروں میں اسلامی ماحول نہیں تھا، ان کو ٹارگٹ بنا کر یہ اورینٹلسٹ نے جو کتابیں لکھی تھی، یہ 60,000 کتابیں الگ الگ مالز میں گفٹ کر کے ان بچوں کا ذہن خراب کیا گیا. اس میں سے ایک بچہ نکلا، ایک زہریلا کانٹا، ایک زہریلا بچہ مسلمانوں میں سے نکلا، سلمان رشدی کہلایا. لیکن پھر بھی میڈیا نے دیکھا ابھی بھی بڑے پیمانے پر ہم کو کامیابی نہیں ملی، تو انہوں نے کیا کیا؟ آسان طریقہ کیا ہے؟ بچے کارٹونز بہت دیکھتے ہیں، بچے آج کل کارٹونز بہت دیکھتے ہیں، تو کیا کیا انہوں نے؟ وہ کارٹونز کے اندر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ کو بگاڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تصوراتی تصویر بنائی. لوگوں نے آ کر کہا کہ وہ لوگ کارٹونز بنا رہے ہیں. تو میں نے کہا کسی کی تصویر رہے گی تو کارٹونز بنائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہم مسلمانوں نے محفوظ ہی نہیں کی تو پتہ نہیں کس کا کارٹون بنا رہے، پتہ نہیں کس چیز کا بنا رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور شبیہ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ ہی نہیں کیا. ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر کہیں پر ہے کیا. تو من گھڑت تصویر کی من گھڑت کارٹونز کوئی پرابلم نہیں، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں، لیکن اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. چھوٹے جو بچے ہیں وہ کارٹونز کو دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں اور اس کو کھیل کی سی سمجھتے ہیں، سیریس نہیں لینے لگتے ہیں، وہ اس بات کو سیریس نہیں لیتے. وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آنے والا جنریشن سیریس نہ لے. یہ ہے اصل، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ حفاظت فرمائے. 2005 میں جلین پوسٹن نامی نیوز پیپر نے یہ حرکت کی. مسلمان غصے میں آئے، پروٹیسٹ کیے. تو ایسے وقت پر انہوں میڈیا کے بعض گوشوں کو مسلمانوں کے تکلیف سے کوئی ہمدردی نہیں رہی. تو انہوں نے کہا یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے بھائی. جب ان کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن، یہ تو آزادی ہے، میڈیا کی آزادی ہے، ہمارے خلاف ایسا کرتے ہیں. تو یورپ کے اور دنیا بھر کے 250 اخباروں نے مل کر سیم کارٹونز کاپی پیسٹ کر دی. یعنی مسلمانوں کے تکلیف کا کوئی احساس نہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جولائی کا مہینہ 2012 آیا جولائی، تو 480p فارمیٹ پر ایک مووی بنائی گئی، اس کو کہتے ہیں ٹریلر. ایک ٹریلر نکالا گیا. پھر اس کے بعد جولائی میں 2012 میں پھر ایک ٹریلر نکالا گیا 1080p فارمیٹ HD کوالٹی میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک مووی نکالی گئی. اس سے پہلے بھی مووی نکالی گئی تھی 2005 سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، الفتنہ، الرسالہ، لیکن وہ موویز کو اتنی زیادہ پاپولیرٹی نہیں ملی. لیکن جو 2012 میں جو فلم نکالی گئی انوسینس آف مسلم، یعنی یہ مووی نکالی گئی، مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی. یہ جو شخص ہے بیسل نامی شخص ہے، بیسل،
یہ ایجپٹ کا رہنے والا کاپٹک کرسچن ہے، چونکہ اس کو عربی آتی تھی تو اس نے مسلمانوں کے پورے عربی میں کیا کیا میٹیریل ہے اس نے پڑھا، اور اس نے کیا کیا جانتے ہیں، جو من گھڑت روایتیں، من گھڑت یعنی موضوع، ہمارے بہت سارے مسلمان آج بھی بیانوں میں من گھڑت روایتیں، ضعیف روایتیں، اور اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں ان من گھڑت روایتوں سے، جس کو کہتے ہیں ہم ضعیف روایتیں، من گھڑت روایتیں، موضوع روایتیں، ایسے کئی قصے ہیں نعوذ باللہ جو اس زمانے کے سبائی ٹولے نے، اس زمانے کے دشمنوں نے جو گھڑا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امیج کو خراب کرنے کے لیے۔ آج بھی کئی مسلمان ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو صحیح اور غلط فرق کر کے نہیں پڑھتے اور پھیلانا کہ ہمارے آبا اجداد نے لکھا۔ بھائی آپ کے آبا اجداد نے جو لکھا ہے نا، انہوں نے خود مقدمے میں کہہ دیا کہ کیا انہوں نے دعویٰ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کہ ہم اس کے اندر جو بھی داخل کریں گے آتھینٹک داخل کریں گے؟ نہیں نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا، تاریخ کے لکھنے والوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کے اندر ہم جو بھی داخل کر رہے ہیں نا وہ آتھینٹک ہے، لہذا اس میں کہ ہر چیز لے لو، کبھی بھی نہیں کہا۔ اس زمانے کے علماء جب جمع کر دیتے تھے اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی آنے والا اس میں سے فرق کر کے بتا دے، ہمارا کام ہے، ہمارے پاس عمر کم ہے، ٹائم کم ہے، جمع کر دیں گے، اس ٹائپ سے اس زمانے میں ٹیم ورک ہوا کرتا تھا، ایک کوئی جمع کرتا تھا تو دوسرا کوئی آ کر اس کو صحیح اور غلط میں بانٹ دیتا تھا۔ لیکن آج ہمارا علمی لیول بہت کم ہو گیا، علمی سطح کم ہو گئی، تو ہم یہ کتابوں کو ایسے ہی پرنٹ کر دیتے ہیں۔ پرنٹ کرتے وقت پر آپ یہ جانچ لیجئے جو بھی چیز آپ پرنٹ کر رہے ہیں بھائی اس میں کوئی من گھڑت تو بات نہیں، کوئی ضعیف روایت تو نہیں۔ واٹس ایپ پہ کوئی چیز فارورڈ کرنے سے پہلے آپ یہ جانچ لیجئے میں جو فارورڈ کر رہا ہوں کیا واقعی وہ آتھینٹک ہے یا نہیں ہے، کیا وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، کیا وہ صحیح بات بتائی جا رہی ہے یا غلط بات بتائی جا رہی ہے، کہ اسلام سے جوڑ کر کوئی غلط بات تو پھیلانے کا میں ذریعہ نہیں بن رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کل کے دن اگر اسلام پر کوئی آنچ آئے گی تو کہیں میں ذریعہ نہ بن جاؤں۔ تو غلط چیز پھیلانے سے پہلے، غلط چیز بولنے سے پہلے، غلط چیز فارورڈ کرنے سے پہلے سوشل میڈیا کو صحیح استعمال اگر نہیں کریں گے تو قیامت کے دن کہیں یہ سوشل میڈیا آپ کے خلاف حجت نہ بن جائے۔ ایک طرف ہماری بھاری ذمہ داری ہے کہ ہم خود پہلے اپنا علمی لیول بڑھائیں، اتنا بڑھائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اتنا مال جمع کرتے رہیں، کوشش کریں اور اپنے مال کو دیکھیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اس مال کو لے جا کر میڈیا کے اخبارات، وہ مین اسٹریم میڈیا جہاں پر لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، چارلی ہیبڈو ایک اخبار ہے، اس نے تو حد کر دی، جس کو کہتے ہیں پروورکنگ مانے جذبے میں لانا، بھڑکانا، غصے میں لانا۔ تو 2005 میں جو بات ختم ہو گئی، اس نے 2012 میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے کارٹون شائع کی، پھر 2015 میں اس نے پھر سے شائع کیے۔ کچھ نوجوانوں کو غصہ آیا اور انہوں نے جا کر آفس میں تباہی مچا دی۔ ہم اسلام کے ماننے والے، اسلام یہ کہتا ہے 2+2 5 بھی غلط، 2+2 3 بھی غلط، صحیح جواب کیا ہے 2+2 4۔ اگر کوئی پرووک کرتا ہے وہ بھی غلط، پرووک کرنے کے بعد، بھڑکانے کے بعد اگر کوئی جا کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کسی بھی معصوم کو مار دیتا ہے وہ بھی غلط۔ لیکن میڈیا کیا کرتی ہے، آدھے سے بتاتی ہے، کہتی دیکھو مسلمان گئے اور جا کر انہوں نے مار دیا، لیکن وہ جو مسلمان کیے یا جو بھی کیے ہم کو نہیں معلوم، کیونکہ میڈیا جھوٹ بولنے کی عادی ہے، کرتا کوئی اور ہے، نام کس کا ڈال دیا جاتا ہے، مسلمان۔ تو ہم جو بھی کیا، جس نے بھی دہشت گردی کی، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کا ماننے والا، غلط۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32، ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا، کلیئر سٹیٹمنٹ۔ اب یہ دہشت گردی چوری ہے، چاہے مسلم کرے چاہے غیر مسلم کرے، چوری غلط ہے، چوری غلط ہے، بغاوت، خون خرابہ، ظلم کرنا غلط ہے، چاہے مسلم کرے چاہے غیر مسلم کرے، کہیں پر بھی کسی بھی معصوم کو مارنا دہشت گردی ہے۔ یہ دہشت گردی چاہے مسلمان کرے چاہے غیر مسلم کرے، دونوں بھی غلط، ہم کنڈم کرتے ہیں، ہم ان سب کے خلاف بولتے ہیں، کیونکہ اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم حق کا ساتھ دو۔ دہشت گردی غلط ہے، چاہے مسلم کرے چاہے غیر مسلم کرے۔
لیکن میڈیا کیا کرتی ہے؟ آدھی بات بتاتی ہے، دیکھو فلاں جگہ پر یہ ہوا اور وہ مسلمان کرے ہوں گے، لیکن آپ اس سے پہلے سے بتائیے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ تمہارے پرووک کرنے کی وجہ سے، تمہارے بھڑکانے کی وجہ سے۔ انصاف جب نہیں ملتا ہے تو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ یہ بھی غلط اور یہ بھی غلط، نہ ہم اس کو ساتھ دیں گے نہ اس کو ساتھ دیں گے، لیکن ہماری مانگ یہ ہے کہ آپ پورے پہلو بتائیے، آدھے پہلو مت بتائیے، جس کی وجہ سے آپ صرف یہ سمجھیں کہ مسلمان مجرم ہے اور دنیا میں سارے لوگ دودھ کے دھلے ہوئے، ایسی بات نہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے کیا کرتے تھے؟ یہ جتنے موویز نکلے ہیں نا، یہ جتنے کارٹونز نکلے اور جتنے کتابیں نکلی ہیں، پہلے کیا کرتے تھے؟ آیتوں کو کاٹا کرتے تھے۔ اب سمجھنے کی کوشش کیجئے میڈیا کی چال کو۔ پہلے آیتوں اور حدیثوں کو کاٹ کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ، فلم الرسالہ فلم میں آپ دیکھیں وہی ہوا، آؤٹ آف آیتوں کاٹا انہوں نے۔ سورہ انفال نمبر 8 کے آیت نمبر 60 کو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا، جبکہ کانٹیکسٹ میں یہ ہے جنگ کے دوران وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اگر جنگ کے دوران سامنے والے امن مانگے تو جنگ روک کر امن دو۔ جنگ کے دوران امن کی بات ہو رہی ہے تو نارمل زندگی میں اسلام امن کی بات نہیں کرتا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 5 کو بھی آؤٹ آف کانٹیکٹ کر کے کوٹ کیا تھا، لیکن جبکہ اس کے بعد کی آیت نمبر 6 میں ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ۔ سورہ انفال میں کہا گیا وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، حکم دیا جا رہا ہے کہ امن کے لیے جھک جاؤ۔ یہاں کہا جا رہا ہے اگر ایک آدمی امن مانگے جنگ کے دوران تو نہ صرف اس کو امن دو بلکہ اس کو پروٹیکشن گارڈ میں رکھو، اس کو امن میں رکھو، کہیں دشمن اس پر حملہ نہ کر دے، اس کو اس حد تک امن دو۔ کانٹیکسٹ پہلے کیا کرتے تھے؟ موویز میں، میگزین میں، کتابوں میں پہلے آیت اور حدیث کا کانٹیکسٹ کاٹا جاتا تھا، لیکن آج کل کیا کیا جا رہا ہے؟ داعیوں کے ورڈز اور ان کے سپیچ کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ان کے باتوں میں نہیں آ رہے، کیونکہ مسلمانوں کو یقین ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث میں تو دہشت گردی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تب انہوں نے دیکھا کہ آیتوں اور حدیث کو انہوں نے کنٹینیوسلی یوز کرنے کی کوشش کی، لیکن دنیا میں اسلام تیزی سے بڑھتے جا رہا ہے۔ جب انہوں نے آیتیں کوٹ کی، جب انہوں نے حدیثیں کوٹ کی، تو اس وقت پر کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ ڈنمارک کے اندر، یورپ کے اندر 60% لیول پر اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا، یعنی کہ WTC سے پہلے جو اسلام پھیل رہا تھا 60% ہائی ہو گیا لیول اسلام پھیلنے کا، اسلام قبول کرنے کا۔ کیوں؟ جیسے انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا تو کیا کرتے ہیں؟ کون سی آیت ہے بھئی یہ فلم میں کوٹ کی جا رہی ہے، جا کر دیکھتے یا تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ وہ اتنا جو ہے نا میڈیا کے بارے میں، میڈیا کے بعض گوشے جو پھیلانا چاہ رہے ہیں، ان کا بھروسہ ان پر اٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ ریسرچ کر کے صحیح نہیں بولے، رائٹ؟ تو اب کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اسلام قبول کرنے کی طرف آمدہ ہو جاتے ہیں۔ نتیجے میں WTC کے بعد 60% لیول پر اسلام قبول کرنے کی تعداد بڑھ گئی۔ تب انہوں نے کیا کہا؟ نیا طریقہ اپنایا کہ قرآن اور صحیح حدیث کو کوٹ ہی نہیں کرنا، اب کیا کرنا ہے؟ دائیوں کو پکڑ لینا، کیونکہ یہ لوگ اصل میں سورس ہے، تو ایسے وقت پر ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹیررزم کے خلاف ہمیشہ بولتے رہے، کیونکہ میڈیا کے بعض گوشے بتلا رہے ہیں کہ مسلمان ٹیررزم کے خلاف نہیں بولتے، تو ہمارے بچے کو تیار ہونا چاہیے۔ کیا تیار ہونا چاہیے؟ جہاں کہیں پر بھی ٹاپک نکلی تو آپ یہ حوالہ یاد کر لیجئے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32۔ ایک صاحب نے کہا میں کبھی اسکول میں نہیں گیا، میں لوہے کا کام کرتا ہوں، میں کیسے یاد کر سکتا ہوں؟ مجھے بھی خواہش ہے ایک حوالہ یاد کروں اور اپنے جو مارکیٹ میں جتنے سیٹ ہوتے ہیں نا نان مسلم کو جا کے بتاؤں۔ تو میں نے ان سے کہا بھئی یاد کرنے کی ایک ٹرک بتاتا ہوں میں، ایسا کریے سورہ مائدہ، میدے کی روٹی آپ نے دیکھی؟ ہاں، کیسی رہتی؟ گول رہتی ہے؟ ہاں بھئی گول رہتی ہے میدے کی روٹی۔ عربی زبان میں 5 کیسا رہتا ہے؟ گول رہتا ہے، عربی زبان میں 5 گول رہتا ہے، تو ویسا آپ یاد کر لیجئے، میدے کی روٹی سے 5، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5۔ یہ روٹی کو آپ کتنے دانتوں سے کھاتے ہیں؟ 32۔ تو آپ کو یاد ہو گیا؟ تو کئی سالوں کے بعد وہ نوجوان ملا، کہا ارشد بھائی آپ نے جو حوالہ دیا تھا اس ایریے کے تقریباً سیٹس کو میں نے بتا دیا ہے کہ سیٹ جتنے ہیں ان سب کو میں نے جا کر بتایا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے قرآن مجید کے آیت کے بتانے کے بعد ہم کو یقین ہو گیا کہ اسلام میں دہشت گردی کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے، تو میں نے میرے
میرے ریلیشن میں جتنے سیٹ پائے جاتے تھے میں نے سب کو جا جا کر یہ آیت بتاتی. میں نے کہا آپ حوالہ کیسے یاد رکھے؟ تو اس نے کہا جب بھی صبح میں جب میں برش کرتا ہوں دانت دیکھتا ہوں تو آپ کا حوالہ یاد آتا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32. تو آپ کوشش کریں آپ کے خاندان میں جتنے بچے ہیں, آپ کے ریلیشن میں جتنے نان مسلم ہیں, جتنے غیر مسلم ہیں, ہر مسلمان کا بچہ نوجوان بوڑھا عورتیں, جب ہماری زبان میڈیا بن جائے گی انشاءاللہ ہم کو یہ میڈیا ٹرائل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. تو علمی اعتبار سے کم تیاری کیا کرنا ہے؟ بلغوا عنی ولو آیہ, ایک آیت بھی کیوں نہ ہو پہنچا دیا کرو. تو میں نے ایک آیت آپ کو اس جمعہ خطبے میں سکھانے کی میں نے کوشش کی جو آپ پہنچا سکتے حوالے کے ساتھ. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32. اور مالی اعتبار سے آپ کے سرکل میں جتنے بھی لوگ دین کے نام پر مال جمع کر رہے ہیں, آپ ان کو بتائیے کہ ہم جائیں گے میڈیا کے ہب سے بات کریں گے, یہ پیسہ جمع کر کے سال بھر کے کتنے تھے, والیوم جب ہوتا ہے نا تو اس کی ریٹ کیا ہوتی, گر جاتی ہے. وہ جا کر وہاں پر کیا کرنا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ واقعات, 3 واقعات میں آپ کو 5 منٹ میں انشاءاللہ وہ 3 واقعات بتاؤں گا. کم سے کم یہ 3 واقعات کو اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کریے الگ الگ الفاظ میں, تو انشاءاللہ آپ کو بات بتانے میں آسانی رہے گی. اور وہ کالم جو نیوز کالمز ہے وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت میں آپ جب بتائیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑی ذمہ داری آپ ادا کر سکتے ہیں. اگر ہم پڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا وہ واقعہ جو طائف کے میدان کا تھا. طائف کے میدان میں صحیح بخاری حدیث نمبر 3231 کے حوالے کے مطابق کہ سامنے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کر لہو لہان کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنگ احد میں جو تکلیف ہوئی, صحابہ اکرام جنگ احد کی تکلیف دیکھ رہے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک سے خون نکل رہا ہے, پیشانی مبارک سے خون نکل رہا ہے. سارے صحابہ کہہ رہے تھے کیا تکلیف ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احد سے بھی زیادہ, یوم احد سے بھی زیادہ اگر مجھے تکلیف پہنچی ہے تو طائف کے میدان میں پہنچی. اور اس تو آپ اندازہ لگائیے کتنا خون بہا ہوگا, اس وقت پر کتنا خون بہا ہوگا. لیکن اس وقت پر فرشتہ آ کر آفر دیتا ہے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے, یہ اخشبین کے 2 فرشتے, اخشبین پہاڑ کا نام ہے, اخشب ایک پہاڑ کا نام, دوسرے پہاڑ کا نام اور ایک اخشب, اخشبین کے 2 فرشتے کہہ رہے ہیں اگر آپ اجازت دے تو پورے دشمنوں کو پاٹ دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں پر کتنا رحم کھاتے تھے, وہ منظر کھینچے. اللہ نے آپ کو لکھنے کی طاقت دی ہے, کھینچیے منظر, بولنے کی طاقت دی ہے, منظر کھینچیے. اور میڈیا کے وہ مین اسٹریم میڈیا جہاں پر لوگ سن رہے ہیں وہاں پر جا کر پیش کیجیے. جب ایسے کچھ مسائل آتے ہیں نا گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ غور کر کے دیکھیں دراصل یہ اپرچونٹی. جب مصیبتیں آتی ہیں میڈیا کے بعض گوشے آپ کے خلاف بولتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں, مایوس مت ہو جائیے, خوش ہو جائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے ایک موقع لا رہے ہیں. کیا موقع لے رہے ہیں؟ ایسے وقت پر سارے غیر مسلم یہ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھتے مسلمان کیا کرتے ہیں. ایسے وقت پر اگر آپ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہائی لائٹ کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگ پڑھ لیں گے. ایسے ہی جا کر آپ گھر میں جا کر دیں گے نا, ٹھیک ہے بعد میں پڑھتا ہوں, کیا بولتے ہیں, ٹھیک ہے بعد میں پڑھتے ہیں, ٹائم ملا جب پڑھیں گے. لیکن جب ٹاپک ہاٹ ہوتا ہے, کوئی ایشو چھڑ جاتا ہے, پورے پریشان رہتے ہیں, ایسے وقت پر آپ جا کر کیا کرنا ہے, کوئی بھڑکیلا کام نہیں کرنا, کوئی جذبات میں اگر کوئی کام, حکمت استعمال. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت سے بلاؤ, والموعظۃ الحسنہ, اور کیا ہے بیوٹیفل پریچنگ, درد مندانہ انداز, درد رکھیے. ارے یہ آج جو حملہ کر رہا ہے اگر یہ بدل جائے گا نا تو کل کے دن یہ خادم بنے گا, یہ جہنم سے بچے گا. یہ ہمدردی کا جذبہ دشمن کے بارے میں بھی رکھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طائف کے میدان سے سکھایا. طائف کے میدان آپ کو یہ سبق دے رہا ہے, طائف کا میدان آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دشمنوں کو معاف کر کے اگر جہنم سے ان کو بچا کر جنت میں اگر لے جا سکتے ہو نا تو تم نبیوں والا کام کر رہے. کون سا کام کر رہے؟ نبیوں والا کام کر رہے. اگر تم اپنے دشمن پر رحم کھا کر, اس کو سچا اسلام بتا کر, اس کو آپ جہنم سے بچا کر اگر آپ اس کو جنت میں لے جا رہے ہو, یہ جو صبر کرنا پڑتا ہے اس کے لیے کیا بہت صبر ہونا پڑتا ہے, اس کے لیے بہت حکمت ہونی پڑتی ہے, تو آپ نبیوں والا کام کر.
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم قوما یعبدون اللہ وحدہ، نہیں مجھے اب بھی امید ہے، یہ نہیں ہو سکتا ان کے آنے والی نسل ایک اللہ کی بات کرے گی۔ آپ نے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ فرشتوں نے آ کر کہا کہ ہم اس طائف کے میدان کے لوگوں کو ختم کر دیں گے، آپ نے کہا نہیں ان کو اور ڈھیل دی جائے۔ احد کے میدان میں جنہوں نے پتھر مارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گالے مبارک سے خون نکل رہا تھا۔ صحیح مسلم کے کیسے الفاظ، حدیث نمبر 4242، آسان حوالہ ہے 4242، حوالہ آسان ہے، یہ حوالہ لیے صحیح مسلم میں سے یہ حدیث، یہ سبق نکالے، یہ واقعہ نکالے، اس کو اچھے طریقے سے۔ اللہ نے آپ کو انگلش کی طاقت دی، تمل کی طاقت دی، تیلگو کی طاقت دی، رومن، اردو، جو لینگویج میں بول سکتے ہیں، جائیے اخباروں میں ڈالیے۔ نہیں، مسجد کی کمیٹی کو بولیے بھائی اتنا پیسہ جمع کیا جائے، ایک اعلان ہوگا خطبہ جمعہ میں اتنا پیسہ آئے گا، جائیے میڈیا کے پہلو، یہ بعض گوشے تراشے خریدیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیے۔ کئی غیر مسلم ہو سکتا ہے کہ ان نیوزز، یہ جو نیوز آ رہی ہے، جو خبریں آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس دوران وہ اسلام پڑھنا چاہ رہے ہوں گے، ایسے وقت آپ ان کو اسلام بتا دے سکتے۔ یہ اپرچونٹی ہے، گھبرانے کا ٹائم نہیں ہے، پریشان ہونے کا ٹائم نہیں۔ ہم مسلمانوں کو تاریخ میں دیکھیں آزمائشیں آتے رہی، کیا نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے پھولوں کی زندگی دی، تکلیفوں کی؟ تو ہم تکلیف جھیلنے کے عادی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمارا کورس ہے، یہ تو ہمارا سلیبس ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس دوران جو اپرچونٹی ہو رہی ہے اس اپرچونٹی کو لینے کی ضرورت ہے، یہ ہے حکمت۔ اس کو کہتے ہیں حکیمانہ انداز میں ٹیکل کرنا، مسائل کو آپ مقابلہ کرنے کے عادت ڈالیے، پروورک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایسا غلط کام جو اسلام سے ٹکرائے یا ہندوستان کے کسی بھی قانون سے ٹکرائے، ایسا کوئی کام کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ قانون کے دائرے میں رہ کر، اسلام کے دائرے میں رہ کر ہم انشاءاللہ اچھے طریقے سے حکیمانہ انداز میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ احد کے میدان میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے اللہ، اللہم اغفر لقومی، مارنے والوں کو، پتھر مارنے والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ میری قوم۔ اے اللہ میری قوم۔ ہم کیا کہتے ہیں اپنے بعض اوقات اپنے غصے میں آ کر کہتے ہیں اپنے بچوں، آج سے تو میرا بچہ نہیں، یہ ہمارے غصے کا حل ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میری قوم۔ کیا ہمدردی ہے، کیا جذبہ ہے، کیا جہنم سے بچانے کا جذبہ ہے، کتنی ہمدردی ہے انسانوں سے۔ ایسے نبی کو ہم صحیح پروڈیوس نہیں کر پائے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم صحیح پریزنٹ نہیں کر پائے۔ یہ ہماری کمزوری ہے جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنچ آ رہی، یہ ہماری کمظرفی ہے، یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے جس کی وجہ سے آج اسلام پر اور قرآن و صحیح حدیث پر بات آ رہی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے امیج کو بہترین طریقے سے لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ میری قوم کو معاف کر دے، جانتے نہیں کہ میرا مرتبہ کیا ہے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس نے 21 سال سے ستایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے، اس کو بھی امن ہے۔ دشمن کے گھر میں پناہ لینے والے کو امن دے رہے ہیں، تو کیا جو معاہدہ کرنے والا اس کے گھر میں امن نہیں لائے گا کیا اسلام؟ دشمن کے گھر میں امن لا رہے ہیں، تو جو معاہدہ کر کے ہم مسلمان، ہم غیر مسلم جو ہندوستان میں جی رہے ہیں، کیا ہمارے گھروں میں اس کا اسلام امن نہیں لائے گا؟ ضرور لائے گا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو بہرحال یہ 3 واقعہ، ایک طائف کا واقعہ، ایک احد کا واقعہ، ایک فتح مکہ کا واقعہ، زیادہ اور ڈیٹیل کی ضرورت ہے۔ صرف یہ 3 واقعات کو الگ الگ طریقے سے ایک سال اسی واقعے کو گھما، یہ 3 واقعات بھی اگر کسی غیر مسلم تک پہنچ گئے، مسلمان تو سنتے رہتے ہیں، ہم جیسے سنتے ہیں ہاں اس سے پہلے سنے تھے، بھائی آپ کو سنانے کے لیے واقعہ نہیں سنایا میں، ہاں اس سے پہلے وہ مولانا بہت زبردست نقشہ ہے، یہ اتنا نہیں کھینچ سکے، بھائی میں آپ کے لیے نہیں بتایا، میں یہ جا کر غیر مسلم کو بتانے کے لیے ابھار رہا ہوں، میں اپنی لفاظی اور اپنے تقریر کا فن دکھانے کے لیے واقعات نہیں سنا رہا ہوں کہ بھائی اس سے پہلے بھی سنے تھے نا، آج کا بیان میں وہی چھوا وہی پرانے باتیں، آپ کے لیے نہیں ہے یہ واقعہ، کسی اور کو سنانے کے لیے، وہ نان مسلم تک پہنچانے کے لیے، ابھارنے کے لیے میں ریفریش کر رہا ہوں، کوئی نئی انفارمیشن دینے کا جذبے میں بات نہیں کر رہا ہوں، ریفریش کر رہا ہوں۔ جو معلومات ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، وہ معلومات کتنے غیر مسلم تک پہنچائے، وہ کوشچن اٹھانے کے لیے یہاں پر ٹھہرا تھا بس۔ میں امید کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اتنی طاقت دے،
اتنی سمجھ دے اور اتنا فہم دے کہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کا امیج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صحیح امیج غیر مسلموں کے گھر گھر تک پہنچانے میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. آمین. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.